اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے آل سے، یعنی ان کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ چل رہا تھا، اور یہاں پر بھی ایک انعام کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دراصل مسئلہ یوں ہوا تھا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی جانب سے تو ایک آگ نکلی ہے جو ہر ایک قبطی کی تو گھر میں داخل ہو گئی ہے، تو اور بنی اسرائیلی کے گھر سے کوئی تعارض نہیں کرتی، اسے کچھ نہیں کہتی، لیکن قبطیوں کو نہیں چھوڑتی، چونکہ اس زمانے کے اندر یہ علم نجوم کافی زیادہ تھا اور نجومیوں کی بات کو بڑا اہم سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا تعبیر ہے، تو تعبیر اس کو یہ بتائی گئی کہ بھئی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ تیری جو حکومت ہے، جو تخت ہے، سلطنت ہے، اس کی تباہی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ بھئی بنی اسرائیل کے اندر تو تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے، معلومات کرو، اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو تو ذبح کر دو، ختم کر دو اس کو۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ بچیوں کو تو چھوڑتا تھا، کیونکہ ان سے خدمت لیتا تھا، کام کاج ان سے کرواتا تھا، لیکن پھر اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی یوں جو کریں گے تو پھر تو کوئی مرد باقی نہیں رہیں گے جو کہ ہمارے کام آ سکیں۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو چھوڑو، اور اگلے سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو ذبح کرو۔ جس سال تو بچوں کو ذبح نہ کرنے کا وقت تھا، اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور جس سال تو بچوں کے ذبح کرنے کا وقت تھا، اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ان کو الہام کیا تھا، دریا کے اندر صندوق میں ڈال دیا، اور اپنی جو ان کی بیٹی تھی اس کو کہا کہ بھئی اس کی نگرانی کرو۔ وہ نگرانی کرتی کرتی اس کے ساتھ ساتھ تو جا رہی تھی، اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے تو یہ بکریاں وغیرہ چرا رہی ہے اور صندوق کی نگرانی نہیں کر رہی۔ صندوق جا کر تو ٹھہر گیا فرعون کے محل کے پاس، جو نیچے دھوبی گھاٹ وغیرہ تھا، وہاں سے ان کو اٹھایا اور لے گئے۔ فرعون نے ابتداءً تو اس بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو اپنا تو بیٹا بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ دیا۔ وہاں پر ہی وہ تو پلا بڑا، اور اسی کے محل میں تو پرورش پائی، اور پھر اس کے بعد تو کیا نام ہے کہ قبطیوں کی اور ایک بنی اسرائیلی کی لڑائی تھی، اس کو ایک تو چھڑانے کے لیے ایک بنی اسرائیلی کو، ایک قبطی کو مکہ مار دیا، وہ مر گیا۔ اب اگلے دن وہ واپس آ رہے تھے تو پھر اسی تو وہی بنی اسرائیلی پھر لڑ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے مدد چاہی، اس نے کہا کہ تو روزانہ لڑتا ہے، یہ تو کوئی ترتیب نہیں ہے کہ تو نا روزانہ لڑتا ہے۔ تو وہ ڈر گیا بنی اسرائیلی، یہ تو بڑے طاقتور آدمی، ایک ہی مکے سے وہ تو دوسرا قبطی مر گیا ہے، تو لہٰذا اب اس صورت میں مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بھئی، جس طرح کل تو نے اس کو مارا تھا تو اس طرح مجھے بھی مارنا چاہتا ہے۔ تو بات تو جب اس نے یہ کی تو فرعون تک جا پہنچی کہ بھئی کل جس قبطی کا تو
قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خیرخواہ نے خبر دی کہ بھئی فرعونیوں کی لشکر تیرے پاس آ رہا ہے اور تو اس راستے کے بجائے اس راستے پر نکل جاؤ، تو وہ چلے گئے، اور جاتے جاتے جو ہے تو شعیب علیہ السلام کی جو علاقہ ہے ادھر چلے گئے۔ وہاں پر ان کی بیٹیاں کھڑی تھی سائڈ پر، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بکریوں کو پانی دینے کے انتظار میں۔ تو وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ مدد کی اور ان کو پانی جو ہے تو پلوایا، اور پھر اس کے بعد ان کی بیٹیوں سے ان کا نکاح ہو گیا، اور 10 سال کا معاہدہ، 8 سال کا معاہدہ تھا، اور 10 سال اگر پورا کرے تو ان کو کہا کہ یہ اچھی بات ہوگی، لیکن 8 سال آپ میری جو ہے تو کیا کریں گے، یہ بکریاں چرائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، راستے میں نبوت ملی، ہارون علیہ السلام کو بھی چاہا کہ وہ بھی میرے جو ہے تو مددگار ہو جائیں، تاکہ جو ہے تو، کیونکہ میں ان کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا ہوں اس طرح۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ فرعون کا داڑھی کو پکڑا تھا، تو پھر فرعون کو یہ شک ہو گیا تھا کہ بھئی یہی وہ لڑکا ہے۔ پھر اس نے جو ہے تو انگارے اور کچھ زیورات وغیرہ سامنے کیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے جو ہے تو وہ لے لی، اور اس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہوئی۔ فرعون کے دربار میں جب گئے، ان کے تخت آگے جو سلطنت تھی اس میں انہوں نے جو ہے وہاں پر دعوت پیش کی، تو فرعون کے سامنے اپنی جو معجزات تھے وہ بھی رکھے، لیکن فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جادو وغیرہ زیادہ تھا۔ تو پھر جو ہے تو یوں ہوا کہ وہاں پر ان کا مقابلہ رکھا گیا جادوگروں کے ساتھ۔ تو جادوگروں نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا بھئی تم پھینکو، تو انہوں نے پھینکا، تو موسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی، انہوں نے جب اپنی عصا کو پھینکا، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے، کیونکہ ہر ایک آدمی اپنے فن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی جو ہے نا تو جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور بات ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تو اس نے ان سب کو جو ہے تو قتل کر دیا۔ فرعون نے ان سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو لے کر نکلے وہاں سے راتوں رات، تو پیچھے جو ہے تو یہ جو فرعونیوں کا جو لشکر تھا وہ بھی ان کے پیچھے ہو گیا۔ جب یہ پہنچ گیا جو ہے نا تو دریائے کلزم پر، تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا بنی اسرائیلیوں نے کہ بھئی ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا پیچھے وہ فوج ہے ان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ بھئی آپ ادھر جو ہے تو لاٹھی ماریں، لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے، اور ان راستوں میں سے وہ جو ہے تو پار ہو گئے۔ جب یہ کیا کہتے ہیں کہ فرعون کی لشکر جو ہے تو دریا کے درمیان میں ہو گیا، تو پھر دوبارہ دریا کو ملا دیا گیا، جس سے وہ سب کے سب جو ہے تو غرق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو جو ہے تو فرعون کے مظالم سے جو ہے تو نجات دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی اس وقت کو بھی جو ہے نا تو تم یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، وہ تمہیں بہت سخت اور برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو جو ہے تو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، یعنی تمہارے لیے پاڑا دریا کو، جو پاڑا ہے اس نعمت کو بھی یاد رکھو، ہم نے ویسے نہیں پاڑا، تمہاری بچاؤ کے نہیں پاڑا ہے، تمہیں بچانے کے لیے ہم نے پاڑا ہے، تو پھر تم ناشکری کیوں کرتے ہو؟ شکر گزار بن جاؤ۔ انعام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شکر گزار ہو۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو نجات دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، تمہیں نجات دی، اور تمہارا جو دشمن تھا اس کو اس کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یہ معاملہ جب ہوا تو اس وقت بھی تم اس کو دیکھ رہے تھے، تو کتنی بڑی سکون کی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی کو تکلیف دے رہا ہو اور وہ اس کو مسلسل تکلیف دی جا رہا ہو، جب وہ اس کے سامنے ہی ختم ہو جائے اور پھر آدمی کو سکون مل جائے کہ بس آج کے بعد یہ مجھے کبھی جو ہے تو تکلیف ہو نہیں دے سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی سکون کی بات تھی کہ تم اپنے دشمن کو جو ہے تو ڈوبتے ہوئے خود دیکھ رہے تھے، اپنے دشمن کو ڈوبتے ہوئے تم خود دیکھ رہے تھے، اور تمہیں جو ہے تو تسلی ہو گئی کہ دیکھو یہ ساری کی ساری تمہارے اوپر نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس دین کو قبول کر، تو یہ اس کا تقاضا ہے، تو دشمن کو نجات دی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے مسلمانوں کی آپس میں دشمنی جائز نہیں ہے، مسلمان آپس میں ناراض ہوں، یہ کل بھی جو ہے تو عشاء کی تعلیم میں یہ بات گزری ہے۔ لیلۃ القدر کی تعین دو مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے اٹھا دی گئی۔ اس طرح جو ہے تو حدیث میں کل جو بیان ہوا کہ بھئی اعمال جو ہے تو جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، لیکن تمام مسلمانوں کے اعمال جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ شخص جنہوں نے آپس میں جھگڑا کیا ہے ان دونوں کے جو ہے تو اعمال کو روک لیے جاتے ہیں، فرشتوں کو کہا جاتا ہے بھئی ان کو آگے نہیں وہ کرو، یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں صلح نہ کریں۔ اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین شخص جھگڑالو ہے، سب سے بدترین شخص جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو شخص وہ سب سے بدترین ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے یہ ہے کہ بھئی انسان آپس میں مسلمانوں کا سب سے افضل چیز یہ ہے کہ آپس میں حسن سلوک، آپس میں پیار محبت، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے راستوں کو تنگ کریں، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں، اور نہ ہی جو ہے نا تو ہم دوسروں کو خواہ میں اپنی وجہ سے تکلیفات دیں، اس طرح بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو جو ہے تو خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، ہم اس چیز کی مصداق بن جائیں کہ میری وجہ سے دوسرے آدمی کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کریں۔